یہ باب ہے امام اور مقتدی کے لیے قرات کا واجب ہونا، حضر اور سفر میں سری نماز ہو یا جہری نماز ہو۔ یہ اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ دوسری روایت لے کے آئے ہیں 756 نمبر۔ اس روایت کو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ، کہ کوئی نماز نہیں ہے جس شخص نے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی، یعنی اس آدمی کی کوئی نماز نہیں ہے کہ جس نے نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی۔ تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ سورۃ فاتحہ یہ نماز کے رکن میں سے ایک رکن ہے، جس طرح رکوع رکن ہے، سجدہ رکن ہے، تو اسی طرح سورۃ فاتحہ پڑھنا یہ ایک رکن ہے اور واجب ہے۔ اس کے بغیر نماز جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہیں ہے۔ تو ایک روایت ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ آپ قرات کر رہے تو آپ پر قرات مشکل ہو رہی تھی۔ آپ نے نماز کے بعد صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم میرے ساتھ نماز میں قرات کرتے ہو، پیچھے پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پیچھے قرات کرتے ہیں، یعنی جب آپ قرآن پڑھتے تھے تو صحابہ کرام بھی اس کے پیچھے پیچھے پڑھتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا نہ کیا کرو مگر سورۃ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھا کرو، یعنی سورۃ فاتحہ پڑھ لیا کرو، اس کے علاوہ کچھ نہ پڑھا کرو۔ تو امام ترمذی نے اس روایت کو حسن کہا ہے۔ ایک روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ نماز پڑھے اور اس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے۔ آپ نے یہ 3 دفعہ الفاظ فرمائے۔ خداج کے الفاظ ہیں۔ خداج کا معنی ہوتا ہے کہ اونٹنی ایک ایسا بچہ دے جو کامل نہ ہو، یعنی اس کے وقت سے پہلے ہی بچے کو جنم دے دے اور وہ بچہ جو ہے وہ مر بھی سکتا ہے، تو اس لیے اس کو خداج کہا گیا کہ ایسی نماز جس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ ناقص ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ روایت بیان کی تو ان سے کہا گیا کہ ہم جب امام کے پیچھے ہوں تو پھر کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا اقرأ بہا فی نفسک، اسے اپنے دل میں پڑھا کرو، یعنی سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے دل میں پڑھا کرو۔ تو امام چاہے جہری قرات کر رہا ہو، جیسے فجر، مغرب، عشاء، یہ جہری جو ہے نمازیں ہیں، تو ان کے پیچھے مقتدی کو چاہیے کہ وہ سورۃ فاتحہ اپنے دل میں پڑھے، یعنی آہستہ آواز سے۔ تو باقی قرات جو ہے وہ مقتدی کے لیے وہ سننا واجب ہے، باقی قرات جو ہے وہ مقتدی کے لیے جائز نہیں ہے اس کو پڑھنا۔ تو صرف جو ہے وہ سورۃ فاتحہ یہ چاہے امام ہو، امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی لیے باب باندھا ہے، اس میں کہا ہے کہ امام ہو، مقتدی ہو، سری نماز پڑھ رہا ہو یا جہری نماز پڑھ رہا ہو، اکیلا ہو یا جماعت کے ساتھ ہو، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، تو ہر ایک آدمی کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے، لازمی ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے وہ آج کی بحث سی سورۃ فاتحہ کے متعلق۔ تو ہر ایک جو ہے وہ جس کو سورۃ فاتحہ آتی ہے اس کے لیے لازمی ہے۔ اللہ رب العمل کی توفیق عطا فرمائے۔